بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم درود شریف کی محفل سجا سکتے ہیں؟ کیا ہم مجمع کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے نا، مسلمانوں میں بعد نماز دعا سے فارغ ہو کر آیت کریمہ پڑھ کر درود شریف پڑھنے کی محافل یا میلاد کی محافل سجائی جاتی ہیں، تو پست آواز میں یا بلند آواز میں درود شریف پڑھنے کا معمول ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ تو صحابہ سے منقول ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے اس سے ایک پاکیزہ خوشبو بلند ہوتی ہے، اور جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس مجمع اور مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا گیا ہے۔ دلائل الخیرات۔ مسلم اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب کوئی جماعت ذکر الہی میں مشغول ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر خوب رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں یاد کرتا ہے جو ان کے پاس ہیں۔ اور یہ بات ہر صاحب ایمان جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اور تمام اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے، کیونکہ ان کا ذکر ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، اور خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں اپنے ذکر کا حصہ بنایا، تو جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد عین اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ پھر نبی بھی کون؟ وہ جن کی محبت عین ایمان ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بھی جان ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، مجالس میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کی بہت برکات ہے۔ ایک بندہ اکیلے درود شریف پڑھتا ہے، اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ایک بندہ مجلس میں درود شریف پڑھ رہا ہے، اس میں مختلف لوگ ہیں، کون کتنی محبت سے پڑھ رہا ہے، کون کتنے ادب اور توجہ سے پڑھ رہا ہے، کس کے درود پاک کی برکت سے ہمارا درود بھی قبول ہو جائے، کس کے درود کی برکت سے ہماری حاجت اور دعا قبول ہو جائے، نہ جانے کس کے درود کی برکت سے ہماری مغفرت و بخشش ہو جائے۔ تو یہ سب اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ مجلس میں درود پڑھنا بہت برکت کا معاملہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھر میں محافل رکھتے ہیں، مجالس رکھتے ہیں درود شریف کی، اور پھر سب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس محفل کو، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور پھر اس محفل اور اس مجلس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جب ہم تنہائی میں پڑھتے ہیں اس کی ہمیں الگ برکتیں ملتی ہیں، جب ہم مجلس میں پڑھتے ہیں، محفل میں پڑھتے ہیں، سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کی ہمیں الگ برکتیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام تنہائی میں بھی پڑھیں، اپنے گھر میں بھی محفل رکھ لیں۔ اگر ہم باہر سے لوگ نہیں بلا سکتے تو گھر کے جتنے افراد ہیں سب مل کر باوضو ہو کر، باادب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کریں، ان کے حسن و جمال کی بات کریں، ان پر درود و سلام بھیجیں۔ تو یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ اس کی برکت سے جو سننے میں آتا ہے، لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، گھروں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، گھروں سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہوتی ہیں۔ مجلس میں درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، درود پاک کی برکت سے گھر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق و مال میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے، اعمال میں خیر و برکت ہوتی ہے، وقت میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور بہت برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اپنے گھروں میں محافل ضرور رکھا کریں، کم از کم شب جمعہ میں سب گھر والے مل کر ضرور درود شریف پڑھا کریں ایک ساتھ، چند منٹ کے لیے۔ رات 10 بجے سے لے کر 10:20 تک کا وقت بے انتہا خاص ہے۔ اگر اس وقت تمام گھر والے ساتھ مل کر بیٹھیں اور درود و سلام پڑھیں ادب سے، توجہ سے، آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں روحانی ترقی بے پناہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ عشق ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں جن میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیف ہیں، انشاءاللہ وہ اس مجلس کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے میں برکت ہوگی، درود پاک کے پڑھنے میں شوق میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ میرا بھی تجربہ رہا ہے۔ جب آپ لوگ شب جمعہ میں یا رات میں 10 بجے سے لے کر 10:20 تک محفل کی صورت میں گھر والے سب مل کر درود شریف پڑھیں گے نا، تو پھر آپ برکتیں دیکھیے گا، اور پھر آپ اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا یہ وقت بہت خاص ہے۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا، ان کا فرمانا ہے کہ میری پوری روحانیت کا اگر میں داستان کا نچوڑ دوں تو یہ ہے کہ 10 سے لے کر 10:20 تک کا وقت ہر شخص اپنے اپنے ملک کے ٹائم کے حساب سے
اس وقت درود شریف پڑھیں۔ یہ درود پاک پڑھنے کا سب سے زیادہ خاص وقت ہے اور سب سے زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ پورے دن میں پڑھا جانے والا درود شریف کا ثواب اور فضیلت ایک طرف، اور اس وقت درود شریف پڑھے جانے کا ثواب اور فضیلت الگ۔ تو اس وقت کو کسی نے بھی ضائع نہیں کرنا ہے، لازمی پڑھنا ہے، توجہ سے، ادب سے، تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اس وقت لازمی درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اگر گھر میں ہیں تو سب گھر والے مل کر پڑھیں۔ چند دن ایسا کر کے دیکھیں، دنیا کی کوئی ہی حاجات ہوگی لازمی پوری ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، کوئی پریشانی ہو ختم ہو جائے گی، ساتھ ساتھ جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ اور پھر دیکھیے گا آپ کو روحانی ترقی کیسے ملے گی، روحانی خواب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم نوازی ہوگی۔ آپ کر دیکھ لیں۔ مجلس میں درود شریف پڑھنے کی بہت برکات ہیں۔ اپنے گھروں میں مجلس رکھیں، محافل رکھیں، گھر والے ساتھ مل کر بیٹھیں، پڑھیں، اور پھر دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں تنہائی میں بھی، محافل میں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کا ادب عطا فرمائے، اور درود پاک پڑھنے کی خاص برکتیں اور خاص طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پڑھنا، لکھنا، دعوت دینا سب قبول فرما لے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔